الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فقال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعى الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. میرے عزیز دوستو، ساتھیو، بزرگو، اسلام ایک مکمل دین اور کمپلیٹ لائف سٹائل اور ضابط حیات ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا حل رکھا ہے اور انسانوں کو زندگی گزارنے کا اور زندگی کو سنوارنے کا ایک واحد طریقہ پورے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا کیا ہے۔ آج کل اسلام کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے چل رہے ہیں مارکیٹ میں، اور ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، کہ لوگ اسلام کے سلسلے میں ان کے دل اور دماغ مضطرب اور پریشان ہو رہے ہیں کہ آخر یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلام ہے کیا، اس کی بنیاد کیا ہے اور اس کی بیس کیا ہے، اور اسلام کن چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پاک تلاوت کی ہے اور اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پڑھا ہے، محدثین کی اصطلاح میں اور علماء کے یہاں اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اور حدیث جبریل کی بہت ساری مطول، مفصل، مختصر شرح محدثین نے کی ہیں، کچھ شارٹ میں بھی ہیں، کچھ لمبی بھی ہیں، مختصر بھی ہیں، اور کچھ کافی زیادہ بڑی بھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس حدیث پاک میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے تناظر میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جب پورے عالم کے اندر، پورے عالم میں مسلمانوں کے اسلام پر، ایمان پر، اعمال پر، میرے جملے پر غور کریے گا، اسلام پر، ایمان پر، اعمال پر، ان تینوں چیزوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حملے آخر کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دین بنایا ہے کہ جو ساری انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے، اور یہ انسانی ضمیر کو اور انسانی فطرت کو اور انسانی مزاج کو اپیل کرنے والا مذہب ہے، اور انسانیت کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور سب سے زیادہ مناسب اور سب سے زیادہ پرفیکٹ یہ دین ہے۔ اس دین متین کا بڑھنا اور اس دین متین کا پھیلنا لوگوں سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اور اس کے روکنے کے لیے اور اس کو لوگوں کو اسلام سے بیزار، متنفر، ڈسٹرب کرنے کے لیے ایسے فتنے لائے جاتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت پر اور اس کی پرفیکشن پر وار کیا جائے، اور ایسی ٹرمینالوجیز اور ایسی چیزیں اور ایسا مواد فراہم کیا جاتا ہے ہر طرح سے کہ جس طریقے سے لوگ اس سلسلے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور کچھ لوگوں نے باضابطہ یہ پروپیگنڈا بنا رکھا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر چینلز بنائیں اور یہ لکھیں کہ آئی ایم ایکس مسلم، میں پہلے مسلمان تھا اور میں نے اسلام کیوں چھوڑا، تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وعلی سمعہم غشاوۃ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کی کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی سمعہم، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ سمجھ سکتے ہیں، ان کے دل دماغ سب بالکل بند کر دیے گئے، اسی لیے ان کے دماغ میں صحیح باتیں نہیں آتی۔ تو جو یہ اسلام ہے اور ایمان ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خصوصیات کو بہت ساری احادیث میں اور روایات میں ذکر کیا ہے۔ یہاں پر اسلام کو اور اس ایمان کو اور احسان کو، اس روایت میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ یہ جو روایت ہے اس کو حدیث جبریل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام خود تشریف لائے۔ اب محدثین نے الگ الگ وجوہات لکھی ہیں کہ حضرت جبریل کیوں آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا کام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور آیات کو اور وحی کو پہنچانا ہے، اور دین کو، جو مذہب ہو، جو شریعت نبی کی ہو، ان کو بتانا ہے۔ یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو ایمان لانے والے تھے، وہ سوال بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں، پرانے صحابہ، کہ ہم اس کے انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی بدو صحابی، کوئی گاؤں کے صحابی جو نئے نئے ایمان لائیں تو وہ سوال پوچھیں، تو پرانے تھوڑا سا سہمے ہوئے ہوتے تھے کہ حضور خفا نہ ہو جائیں، کیونکہ فرمایا کہ نہا رسول اللہ ان کثرت السؤال، حضور نے ہم کو کثرت سوال سے منع کر دیا تھا کہ زیادہ قیل و قال و سوال نہ کیا کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ حضور اس موقع میں آپ کو وہ بات ناگوار گزرے اور حضور ناراض اور خفا ہو جائیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم طاق میں ہوتے تھے، انتظار میں ہوتے تھے۔ ایک وجہ تو محدثین نے یہ لکھی ہے، اور یہ کہ کوئی بدو آ جائے، یا تو پھر بدو صحابی یا کوئی نیا اسلام قبول کرنے والا آ جائے، تو پھر وہ حضور کے سوال کرے اور ہم دین سیکھ لیں۔ تو ایک دن ایسا ہی ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ، اور حضرت جبریل کے جو آنے کی کیفیت بتائی ہے، بیٹھنے کی کیفیت بھی، جو یہ روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر ابن خطاب کا کیا مقام ہے سب جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں معلوم یہ کون ہے، وہاں جو صحابہ ہیں ان کو بھی نہیں معلوم یہ کون ہے۔ اب حضرت جبریل کا جو انہوں نے نقشہ کھینچا ہے، ان کے آنے کا، ان کے لباس کا، ان کے بالوں کا، ان کے بیٹھنے کی کیفیت کا، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ صحابہ حضور کے سے متعلق ایک ایک چیز کو کس طرح محفوظ کیا کرتے تھے، اور حضور سے منسلک اور متعلق تمام چیزوں کا صحابہ کس طرح خیال فرمایا کرتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جب عشق ہوتا ہے تو انسان تمام چیزیں اس کی اپناتا ہے، اور اس کی تمام باتوں کو اپنے خیال اور اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ تو جو حضور کا یہ دین اور اللہ کا یہ دین ہم تک پھیلا اور پہنچا ہے، یہ ان صحابہ کرام کی قربانیوں سے پھیلا اور پہنچا ہے، کہ ان صحابہ نے حضور کی ظاہری کیفیات کو اور حضور کی باطنی کیفیات کو، علوم نبوت کو بھی اور نور نبوت کو بھی اور سینے کے علم کو بھی اور آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی کلمات کو بھی، آپ کے اعمال اور افعال کو بھی امت تک پہنچایا اور محفوظ کر دیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے،
تو یہ صحابی بڑے خوش ہوئے، صحابہ خوش ہو گئے کہ کوئی آیا ہے اور وہ سوال پوچھے گا۔ جب وہ بیٹھے انہوں نے سوال پوچھا۔ اچھا عجیب بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان ایک شخص ظاہر ہوتے ہیں، ایک دن ان کا لباس اور ان کا کپڑا بہت زیادہ سفید تھا۔ معلوم ہوا کہ طلباء علوم نبوت کا لباس اور علم سیکھنے والوں کا لباس بھی سفید ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی سفید لباس میں دیکھا جا رہا ہے، اور حضرت جبریل بھی جب آ رہے ہیں تو سفید لباس میں آ رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ حضور کو بھی سفید لباس بہت زیادہ پسند تھا۔ چوتھی بات یہ کہ سفید لباس دیکھنے والے کو بھی خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔ پانچویں بات یہ کہ سفید لباس میں رہنے والا انسان لوگوں کی توجہ کا مرکز اور مرکز توجہ جلدی بن جاتا ہے، اور طالب علمانہ شان بھی اسی سے خوب جھلکتی ہے کہ انسان سفید لباس میں آئے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شفافیت کا اور اس کی حسن نیت کا بھی اندازہ خوب ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لباس انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوا کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے طلباء علوم نبوت کے لیے اور اہل علم کے لیے جو لباس پسند کیا گیا وہ سفید لباس پسند کیا گیا، اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ سفید لباس میں ہی اپنے مردوں کو کفنایا کرو کہ اللہ کے پاس جانے کا اور اس سے ملاقات کا موقع ہے تو یہ سفید لباس میں جائے۔ حالانکہ اور دوسرے رنگوں کو حضور نے منع نہیں فرمایا، اور دوسرے رنگوں پر حضور نے ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل یہ حرام قرار دے دیا، لیکن یہاں بات افضل اور غیر افضل کے۔ بہرحال حضرت جبریل سفید لباس میں آئے، بہت زیادہ سفید تھا، اور آپ کے جو بالوں کی کیفیت ہے شدید سواد الشعر، اور وہ بال حد سے زیادہ کالے تھے۔ اب یہ بالوں کی بھی کیفیت بیان کر دی ہے۔ معلوم ہوا کہ طالب علم کو اور دین سیکھنے والوں کو اپنا مکمل ظاہر بہت زیادہ پاکیزہ اور نفیس رکھنا چاہیے کہ دیکھنے والے کو خوشگوار معلوم ہو اور وہ یہ کہے کہ یہ دین کا سیکھنے والا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی اس کیفیت سے، آپ کے لباس سے، آپ کے بال سے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ لا یرا علیہ اثر السفر، چونکہ وہ ملک اور فرشتہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شان ملکی عطا فرمائی ہے، اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ جس طرح نمودار اور ظاہر ہوئے تھے ان کے اوپر کوئی سفر کا نشان اور سفر کے آثار نہیں تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ لا یعرف منا احد، ہم میں سے انہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ ہم بڑی عجیب نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں، کون ہے؟ نیا نیا آدمی ہے، لیکن چونکہ حضور کے پاس نئے نئے لوگ آتے رہتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں حتی جلس الی النبی، یہاں تک کہ وہ حضور اکرم کے پاس اپنی اسی شباہت اور اسی کیفیت کے ساتھ بیٹھ گئے، اور فرماتے ہیں جب حضور کے پاس بیٹھے حضرت جبریل امین علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ دو زانو ہو کر بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو حضرت جبریل نے ملا دیا۔ معلوم ہو کہ یہ ادب کا کس طرح سے مقام ہے اور ادب کا خیال کیا جا رہا ہے۔ حضرت جبریل آتے ہیں تو کسی اور حیت اور کیفیت سے نہیں بیٹھتے بلکہ دو زانو بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کیوں کیا کہ ملا دیا؟ ایک تو یہ کہ جو لوگ وہاں ہوں وہ بھی اٹریکٹ ہو جائیں اور راغب ہو جائیں کہ یہ نیا آدمی جو آیا ہے، یہ نیا شخص یہ اس طرح کیوں بیٹھ رہا ہے، عام طور پہ تو اتنا قریب کوئی نہیں بیٹھتا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ راغب ہو جائیں، پھر ہماری اور حضور کی جو باتیں سیکھیں اس کو وہ بھی سمجھیں اور سنیں۔ جب ہماری طرف وہ راغب اور متوجہ ہو جائیں گے اور اٹریکٹ ہو جائیں گے تو وہ بھی سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ تیسری بات یہ تھی کہ حضور علیہ السلام اس سے علم سیکھنے والے اور طالب علم اور عالم دین، استاذ اور شاگرد، معلم اور متعلم، ان دونوں کا جو تعلق بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ استاذ اور شاگرد کا تعلق قربت کا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ دوری کا ہو، اور جتنی قربت ہوتی ہے دین اتنا زیادہ آتا ہے اور اتنا زیادہ زندگی میں تبدیلی اور زندگی میں عمل اور زندگی میں سیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے دین جو ہے یہ قربت سے اور صحبت سے ملا۔ اسی چیز کو بتانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو انہوں نے کیا کیا؟ دونوں رانوں پر رکھ لیا ادب کے ساتھ بالکل۔ وقال یا محمد،
اخبرنی عن الاسلام، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بات شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے اسلام کی بنیادی تعلیم اور اسلام کا بنیادی علم شروع ہوتا ہے، اور اسلام کا مقصد اور اسلام کی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو اسلام جس بات کا حکم دیتا ہے، آج پوری دنیا میں عقائد پر ضرب ڈالی جا رہی ہے، پوری دنیا میں نوجوانوں کی جو بلیف ہے، نوجوانوں کی کا ایمان ہے، نوجوانوں کا جو عقیدہ ہے اللہ کو لے کر اور ایک مالک کو لے کر اور ایک خالق کو لے کر اور ایک رازق کے متعلق، وہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ نہیں یہ نظام قدرت اور نظام کائنات یوں ہی چل رہا ہے، اس کا کوئی بنانے والا، چلانے والا، کھلانے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے اسلام کی بنیادی تعلیم اور اسلام کا بنیادی مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی قابل عبادت، قابل پرستش، قابل عبادت نہیں، صرف عبادت کے لائق اور عبادت سجدے کے قابل اور اللہ مانگنے کے لائق ایک ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ مانا جائے کہ لا الہ الا اللہ، معبود کوئی نہیں ہو سکتا، الہ کوئی نہیں ہو سکتا، خدا کے علاوہ کسی کو عبادت زیب نہیں دیتی، اور عبادتیں تمام طرح کی خدا ہی کو سزاوار ہیں، یہ بات سمجھائی۔ اس کے بعد کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ بھی سمجھو ساتھ ساتھ کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں کہ اگر آپ اللہ کو مانتے، ان الحکم الا للہ، کہ صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم اللہ کی مانیں گے، نعوذ باللہ نبی کے نہیں مانیں گے، وہ بھی ایمان کے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم نبی کو مانیں گے، اللہ کو نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میری ماننا ہے تو حضور کی ماننی پڑے گی، اور جو حضور کو مانے گا ولا محالہ مجھ کو مانے گا۔ اسی لیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا پیغام پہنچانے والا اور میسنجر مانا جائے کہ محمد رسول اللہ۔ اب اور اس کے بعد نماز قائم کی جائے، ایمان یہاں مکمل ہو گیا، اللہ پر، اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ، قابل عبادت ماننے کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ عمل، اب اس کے بعد یہ بات آئے گی کہ آخر یہاں پر کیسے معلوم ہوگا، تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان وعمل بالارکان، کہ انسان اپنے دل سے تصدیق کرے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، رسول اللہ کو اللہ کا رسول اور آخری نبی مانتا ہوں، اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ عمل کے ذریعے سے بھی یہ ظاہر کرے کہ میں حضور کو نبی اور آخری نبی مانتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کرے کہ میں حضور کو، اور اپنی زبان سے بھی بار بار اس کو کہے۔ تو یہ ایمان ہو گیا۔ ایمان کے بعد جو چیز سب سے پہلے ایک بندے مومن پر اور بندے مسلم پر جو نافذ ہوتی ہے وہ اور ضروری اور واجب ہوتی ہے، وہ فرض نمازیں، وہ تقیم الصلاۃ، حضور نے فرمایا کہ نماز قائم کی جائے۔ یہاں پر قیام صلاۃ کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نماز خود بھی پڑھی جائے، اور نماز کے نظام کو، نماز کے مزاج کو، نماز کو پورے مسلم برادری میں اور مسلم معاشرے میں قائم کیا جائے، اور پوری کی پوری مسلم سوسائٹی نماز پر آ جائے، اور نماز کو ہلکا نہ سمجھا جائے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ اعمال میں، فرض اعمال میں نماز کا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے، کہ جو فرض زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے کی کہ اپنے مال میں صاحب نصاب پر جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا مال تجارت اس کے پاس ہو جس کے اوپر سال گزر گیا ہو، یا نقد ہو جس کے اوپر سال گزر گیا ہو، یا ضرورت سے زائد سامان ہو، ایسا آدمی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ غرباء کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے اور قریب رشتہ داروں کے لیے، اور جو زکوٰۃ کے اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بتائیں ان لوگوں پر زکوٰۃ کو دے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور زکوٰۃ کو وہ کوئی بوجھ نہ سمجھے بلکہ اپنے مال کو بڑھوتری کا اور اپنے مال کو پاکیزگی کا ذریعہ سمجھے، اور زکوٰۃ ہی میں مال کی حفاظت سمجھے، اور زکوٰۃ کو اسی طرح فرض کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5% مال میں سے، کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں، رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے
چاند دیکھ کر سُمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ کہ دیکھ کر روزہ رکھا جائے اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کیا جائے، تو رمضان مبارک کے روزے بھی فرض کیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان استطعت الیہ سبیلا اور حج بیت اللہ کیا جائے، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جن کے اوپر حج فرض ہو چکا اور جو وہاں تک جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں۔ اب ایک بات ذہن نشین رہے کہ کچھ عبادات تو اس میں بدنی ہیں اور کچھ عبادات اس میں مالی ہیں۔ بدنی عبادات میں تو یہ ہے کہ بھئی انسان نماز پڑھے اور روزہ رکھے، اور مالی عبادات میں زکوٰۃ اور حج کرنا یہ مالی عبادات میں سے، تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بدنی قوت عطا فرمائی ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے بدن کی قوت عطا فرمائی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بدن سے، اپنے عمل سے، اپنے جسم سے، اپنی باڈی سے یہ اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جا اور اپنے بندے مسلم ہونے کا ثبوت دے۔ قال صدقت، انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا۔ جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا۔ فقال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہم بڑے متعجب اور بڑے متحیر اور بڑے حیران ہوئے کہ وہ آدمی سوال بھی خود حضور سے پوچھتا ہے، اس کے بعد اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا نا کہ طالب علم سوال بھی پوچھے پھر استاذ جواب بھی دے دے، اس کے بعد استاذ اس کی تصدیق بھی کرے۔ اب یہاں پر یہ بات خوب ذہن نشین رہے کہ حضرت جبریل نے جو یہ کہا تھا قال صدقت، تو حضرت جبریل تو آئے تھے اصل میں وہاں موجود لوگوں کو اور بعد کے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے اور ان کو دین پہنچانے کے لیے، اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے سچ کہا، کیونکہ حضرت جبریل تو یہ باتیں جانتے تھے۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے دوسرا سوال پوچھا، قال فاخبرنی عن الایمان، اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اب ایمان کی بہت ساری تعریفات احادیث میں اور ایمان کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ اصل میں ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے، ایمان دل کے جذبات کا نام ہے، ایمان اللہ کو ایک ماننے کا، دل سے ایک ماننے کا، اور اپنے جذبات کو اور اپنی ترجیحات کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ ایمان اپنے نفس کے تقاضوں کو اللہ کے احکام کے سامنے قربان کرنے کا نام ہے۔ یہ تو روحانی تعریف ہوئی۔ حدیث میں جو تعریف کی ہے، قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اب یہاں پر چند باتوں پر دل سے یقین کیا جائے۔ اب یہاں اسلام کو اور ایمان کو الگ الگ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ آخر ڈفرنس کیا ہے ایمان اور اسلام کے درمیان اور ان دونوں کے مابین؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اسلام انقیاد ظاہری کا نام ہے اور ایمان انقیاد باطنی کا نام ہے۔ اردو گاڑی ہو گئی، اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اسلام اپنے اوپر تمام اعمال کو ظاہر کرنے کا نام ہے، کہ ظاہری اعمال کو اور احکام کو بجا لانے کا نام اسلام ہے، کہ ان احکامات کی ظاہر میں حکم بجا آوری کی جائے اور ان کو پورا کیا جائے۔ اور ایمان یہ ہے کہ بندے خدا اور بندے مسلم اپنے دل سے ان باتوں کی تصدیق کرے اور دل کے اندر اس بات کو رکھے۔ اگر دل کچھ اور کہتا ہے اور عمل کچھ اور کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ نفاق، اور اسی کا نام ہے نفاق عملی۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جو باتیں جن باتوں پر ایمان کے لیے کہا تھا، وہ سب سے پہلے خداوند قدوس کی ایک ذات ہے کہ اللہ ہی پر ایمان لایا جائے اور اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور اللہ کو ایک مانا جائے، اور ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی نازل کردہ کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے تمام رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر بھی ایمان لاؤ بالقدر خیرہ وشرہ کہ تمام اچھی بری تقدیریں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور ہمارا مزاج یہ کہ جب کوئی خیر ہمیں پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، کہتے ہیں واہ جی واہ بڑا شکریہ اللہ کا، اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے، جب ہمیں خیر پہنچتی ہے اور بھلائی پہنچتی ہے تو بڑا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہونا تھا۔ تو انسان کا یہ مزاج قرآن نے بتایا ہے کہ ایمان کے تقاضے کے اور ایمان کے مزاج کے خلاف ہے اور بندے مومن کے مزاج کے خلاف ہے، بلکہ وہ انسان کمال ایمان کو نہیں پہنچا جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور حالات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کر کے اپنی زبان پر شکوے شکایتیں لائے۔
اسی لیے کہا کہ اچھی بری تقدیر، اچھا جب انسان کا دل، دماغ، کیفیت، حالت یہ بن جائے کہ اے اللہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، اب میری زندگی میں چاہے حالات آئیں، غموں کا پہاڑ ٹوٹے، آپ جیسے راضی رکھنا چاہیں ہم ویسے راضی رہنے کو تیار ہیں، بس آپ راضی رہیے گا، تو اس کو کہتے ہیں کہ آمنت باللہ والقدر خیرہ وشرہ، کہ انسان خیر اور شر دونوں پر ایمان لائے۔ اور یہ بات بھی خوب خوب سمجھ لی جائے، خیر کا پہنچانے والا بھی اللہ ہے، اور برائیاں جو پہنچتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچتی ہیں، ہاں ان کی وجوہات کچھ اور ہوا کرتی ہیں۔ اب انسان یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں مومن ہوں؟ جب کہ حالات کے آنے پر وہ صبر کرے گا اور اس کا ایمان مزید بڑھے گا، تعلق مع اللہ میں ضرور اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں مزید اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے آوازاری میں اضافہ ہوگا، اللہ کے سامنے آہ و بکا میں، گریہ و زاری میں، اور دعائے نیم شبی میں خوب وقت لگے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اور ان حالات پر بھی اللہ سے راضی ہیں، ورنہ اچھی تقدیر پر راضی رہنے والے تو سب ہوتے ہیں، لیکن جب حالات بگڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ جب میں نے کہا خدا میرا حال دیکھ، آئی صدا بندے نام اعمال دیکھ، آگے پھر کیا ہوا؟ اب اس کے بعد اسلام اور ایمان کو میں نے بتا دیا، کہتے ہیں پھر اس کے بعد جس کو کم لوگ جانتے ہیں، قال فاخبرنی عن الاحسان، جبریل نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے احسان کیا چیز ہے؟ حضور نے بڑے پیار سے فرمایا، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ دیکھو سنو، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اس حال میں کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اب احسان کے دو درجات ہیں۔ احسان کہتے ہیں کسی عمل کو بحسن و خوبی انجام دینا، اور کسی عمل کو اس کے اتمام کے ساتھ اور اس کے حسن کے ساتھ انجام دینا۔ احسان کہتے ہیں کسی عمل کو اس کے درجے کمال کے ساتھ انجام دینا۔ احسان کہتے ہیں کہ اس عمل کو حسن نیت کے ساتھ انجام دینا۔ احسان کہتے ہیں کہ کسی عمل کو اپنے دل میں ٹٹول کر جھانک کر انجام دینا۔ اور احسان کہتے ہیں کہ ہر عمل میں یہ خیال ہو کہ اس عمل میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور عبادتوں میں یہ خیال ہو، چاہے وہ عبادت جانی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، جس طرح کی بھی ہو، یہ خیال ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اسی احسانی کیفیت کے حصول کے لیے ریاضتیں اور مجاہدات کروائے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ یہ کیا مقام ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بندے مومن اور بندے عارف میں، عارفین میں جو فرق ہوتا ہے کہ ایک بندہ تو اللہ تعالیٰ کو اس درجے پہ پہچانتا ہے کہ میں اللہ کو اس لیے مانتا ہوں، جانتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، پہچانتا ہوں کیونکہ وہ میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ درجہ اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ کہ وہ میرا اللہ ہے، عبادتیں اسی کو سچتی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، ایک بندہ تو اس لیے کہ اگر میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا تو مجھے عذاب دیا جائے گا، میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا تو مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جو درجہ ہے یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور کمال تعلق اور کمال عشق یہ ہے کہ اس لیے کیا جائے کہ واللہ اسی کو عبادت سجدی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، اور اس میں خیال کیا ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اس درجے پر پہنچانا ہے اپنے آپ کو۔ اب سوچیں کہ ہوا جو سر بسجدہ میں کبھی، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اسی کو کہہ رہا ہے اقبال، وہ سجدہ جس سے روح زمیں کانپ جاتی تھی، آج اسی کو تڑپتے ہیں منبر و محراب، کہ جن سجدوں سے کبھی انقلاب آتا تھا، اور کہتے ہیں جب سر بسجدہ ہوتا ہے تو ہوا جو سر بسجدہ میں کبھی، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے، اور ہم نے آج اپنے دلوں کے اندر کیسے کیسے بت بنا رکھے ہیں، تو عبادتوں کی لذتیں اس لیے مٹ گئیں کہ احسان کا خیال نہیں، اور درج احسان ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہوں۔ کیا کیفیت ہوتی ہے وہ عارفین کی کہ وہ یہ بات اپنے دل اور دماغ میں بسا لیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلی کیفیت تو یہ کہ ان تعبد اللہ کأنک فإن لم تکن تراہ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، یہ کیفیت نہیں بنا سکتا، فإنہ یراک، وہ تو تجھے ہر جگہ، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں دیکھ رہا ہے۔
یہ تو سمجھنا پڑے گا۔ اچھا یہ کیفیت بھی اگر مل جائے، مٹ جائے جہاں سے گناہوں کا تصور ہو، اگر یہ یقین کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کی نشانیوں، قیامت کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ تو حضور نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جتنا مسئول جانتا ہے اتنا ہی سائل بھی جانتا ہے۔ سائل مسئول سے زیادہ نہیں جانتا، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اسی وجہ سے پھر آگے کا اچھا چلے ٹھیک ہے، قال فاخبرنی عن اماراتھا، پھر حضور سے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ ہمیں اس کی نشانیوں کے بارے میں اور اس کی علامات کے بارے میں بتا دیں۔ تو پھر حضور نے جو سب سے پہلی نشانی بتلائی ہے قال ان تلد الامۃ ربتها، حضور نے فرمایا کہ جب بیٹی جب خادمہ اپنی مالکن کو جنے گی، جب بیٹی اپنی ماں کو جنے گی، جب کنیزہ اپنی مالکن اور اپنی آقا کو جنے گی، اس طرح حضور نے فرمایا۔ کیا مطلب؟ اب محدثین نے اس کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ یہ مطلب بیان کیا ہے، اب اس کے مختلف مطالب محدثین نے بیان کیے۔ اب جو اس زمانے میں جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بیٹیاں نافرمان ہو جائیں گی، اپنی ماں سے بڑھ بڑھ کر باتیں کریں گی، یہ وہ وقت آ گیا جو عام سا مطلب ہے اس کا، ورنہ محدثین نے اس کے اور بھی مطلب بیان کیے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَانْتَرَ الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، ننگے بھوکے لوگ، ننگے بھوکے نچلے درجے کے لوگ وہ کیا ہو جائیں گے؟ راشا یتطاولون فی البنیان، اور کون؟ بکریوں کے چرانے والے بلند و بالا عمارتوں پر فخر کریں گے اور بلند و بالا عمارتیں بنائیں گے اور بلند و بالا عمارتوں میں رہنے لگیں گے، وہ بلڈنگوں کے مالک بن جائیں گے، حکومتیں ان کی ہو جائیں گی، اور وہ ننگے بھوکے بکریوں کے چرانے والے زمانے پر غالب آ جائیں گے، اور وہ اپنی وہ عمارتوں پر، بلند و بالا عمارتوں پر رہیں گے ہی نہیں بلکہ ان میں فخر بھی کریں گے کہ دیکھو ہمارے پاس یہ ہے اور یہ قیامت کی علامات ہے، آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بیٹیاں نافرمان ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد کا قال ثم انطلق، پھر وہ کہتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں وہ چلے گئے۔ اب پھر وہ کہتے ہیں فلبثت ملیا، تھوڑی دیر میں ٹھہرا رہا، پھر حضور نے مجھ سے کہا ثم قال لی، حضور نے مجھ سے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر جانتے ہو سوال پوچھنے والے کون تھے؟ اچھا حضور نے اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ان کو اندھیرے میں نہیں رکھا بلکہ حضور نے ان کو بتا دیا۔ قلت، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہت زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ حضرت جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو عزیز و دوستوں، یہ جو دین ہے یہ نہایت اہم چیز ہے، اس کے تمام شعبوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور دین کے ہر عمل کو سیکھ کر کرنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین ہم تک بڑی مشکلات سے، محنتوں سے پھیلا ہے، قربانیوں سے پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، اسلام اور احسان کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔